کوئی اور آنے والا نہیں آ سکتا۔ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کو پارہ نمبر 3 کی پہلی آیت میں جو بیان فرمایا وہ اللہ کی اس کتاب کا جملہ ہے، وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، ورفع اور بلند کر دیا، بعضہم رسولوں میں سے بعض کے، درجات درجے، بعض رسول ایسے ہیں کہ ہم نے ان کے درجوں کو بلند کر دیا۔ کتنے درجے؟ 2، 4، 8، 10، 100، 1000، لاکھ، کتنے درجے؟ اب اگر کوئی گرامر پڑھا ہوا ہو تو اس کو یہ بات بڑی جلدی سمجھ آ جائے گی۔ درجات کا لفظ یہ واحد بھی نہیں ہے، اردو کے اندر 2 لفظ 2 صیغے چلتے ہیں، واحد جمع، لیکن عربی زبان کے اندر واحد جمع کے درمیان ایک تثنیہ ہوتا ہے، 1، 2 پھر آگے جمع، واحد 1، تثنیہ 2 اور جمع 2 سے اوپر کو جمع کہتے ہیں۔ کس میں؟ عربی زبان میں۔ درجات کا لفظ جمع کا لفظ ہے، اور پھر جو جمع ہے عربی زبان کے اندر بعض جمع وہ ہوتی ہیں جو 3 سے 10 تک چلتی ہیں، یعنی ان سے مراد 3 فرد بھی ہو سکتی ہیں، 3 چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، 4 بھی ہو سکتی ہیں، 5، 9، 10 تک، اس سے اوپر نہیں۔ درجات یہ ایسی جمع ہے، یہ 10 سے اوپر چلتی ہے، پھر اس کی آگے اس کا اینڈ نہیں ہے۔ جتنے درجے ہیں وہ لفظ درجات میں آ جاتے ہیں۔ تو اللہ اب بتانا یہ چاہتا ہے کہ اب یہ کون ہے جس کے درجوں کو بلند کیا؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ اب اللہ یہ فرما رہا ہے، میں نے اپنے حبیب کے درجے اتنے بلند کیے کہ نہ ان درجوں کی انتہا ہے نہ اس کی بلندی کی انتہا ہے۔ اگر کسی کو یوں سمجھ نہ آئے تو تھوڑا سا یوں سمجھ لے تو پھر یہ بات مزید آسان ہو جائے گی کہ حضور علیہ السلام کا جو امتی آپ پہ 1 مرتبہ درود پڑھے کتنے درجے بلند ہوتے ہیں؟ 10۔ کم از کم کتنے درجے ایک درود کے بدلے میں؟ اگرچہ 10 گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، 10 مرتبہ رحمت بھی اس پہ نازل فرماتا ہے۔ درجے جو ہیں وہ 10 کا ہے، 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ اگر 10 مرتبہ درود پڑھ لے 100 درجے بلند۔ اچھا 100 مرتبہ درود پڑھے 1000، پھر اوپر سے کوئی حکم آ جاتا ہے بھی زیادہ نہیں پڑھنے کیونکہ درجے ہیں پیچھے تھوڑے، تو تیرے زیادہ بلند کر دیے تو دوسروں کو کیا دیا جائے گا؟ یہ بات اللہ کی طرف سے۔ اہل ایمان جتنا دب کے درود پڑھیں گے اللہ دب کے ان کے درجے اتنے ہی بلند فرمائے گا۔ اگر کوئی لاکھوں میں درود پڑھتا ہے روزانہ، 1 لاکھ کوئی روزانہ درود پڑھتا ہو، ہر روز 10 لاکھ درجے اس کے، تو لاکھوں پڑھنے والے بھی ہیں جی، 50,000، 30,000، یہ اس طرح کے پڑھنے والے روزانہ کے میں نے کتابوں میں پڑھا ہے، ایسے اولیاء ہو گزرے ہیں۔ حضرت شیخ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ، امام شعرانی کے نام سے مشہور ہیں، آپ ان اولیاء کرام میں سے ایک ہیں جن کو براہ راست حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ کی حاضری حاصل ہوتی ہے، براہ راست آمنے سامنے۔ انہی میں امام جلال الدین سیوطی جیسے بھی ہیں اور امام عبد الوہاب شعرانی بھی، انہوں نے ان اولیاء امت کا بعض کا نام لیا ہے، ذکر کیا ہے اپنی کتابوں کے اندر، میں نے انہیں پڑھا ہے، وہ کتاب موجود ہے میرے پاس۔ انہوں نے فرمایا بھی یہ درود کثرت سے پڑھنے والوں میں فلاں ہیں، وہ 30,000 روزانہ پڑھتے تھے، بعض وہ انہوں نے فرمایا وہ 50,000 حضور پہ روزانہ درود پڑھتے تھے، اور ان کا یہ سلسلہ کئی سالوں تک جاری رہا۔ پھر انعام کیا ملا؟ انعام یہ ملا کیونکہ درود پڑھنے والے کو درود نبی کے قریب کرتا ہے، جو فاصلے ہیں نا وہ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ درود پڑھنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہوتا ہے؟ قریب ہوتا چلا جاتا ہے، قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ قریب کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ گناہ معاف ہوتے گئے، جب گناہ معاف ہوتے ہو تو وہ پاک ہوتا گیا، درجے بلند ہوتے گئے، پاکیزگی بھی اس کو ملتی، وہ پاک ہوتا گیا،
30,000 50,000 پڑھتے پڑھتے روزانہ پاکیزگی اس کو اتنی ملی، وہ اتنا اس کا باطن پاک ہو گیا، اب وہ اس درجے پر پہنچا، اس قابل ہو گیا کہ اب حضور کے سامنے اس کو لایا جائے۔ تو آپ فرماتے ہیں بعض اولیاء فقط درود کی وجہ سے حضور کی کچہری میں آمنے سامنے ان کو یہ صحبت حاصل ہوئی، اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عالم بیداری کے اندر ان کو حضور کے سامنے پیش کر دیا گیا، کثرت کے ساتھ درود پڑھنے کی وجہ سے۔ چلو یہ تو مقامات جو امتیوں کو ملتے ہیں الگ ہیں، اور یہ دروازہ بند نہیں ہوا، یہ کھلا ہے، جو محنت کر کے حاصل کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں 2,40,000 45 کا ذکر ہے، کم و بیش 2,45,000 بندے اور حضور کے درمیان مقامات ہیں۔ کتنے؟ 2,40,000 45 48 لگ بھگ 2.5 لاکھ کم و بیش، اتنے مقام ہیں، ہر مقام کا الگ ایک نام ہے۔ جب تک امتی ان مقامات کو کم و بیش 2.5 لاکھ مقامات کو عبور نہ کرے، اس کو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ میں عالم بیداری میں آمنے سامنے اس کو یہ شرف حاصل نہیں ہو سکتا۔ ان تمام مقامات کو عبور کرے گا پھر ملے گا۔ آپ فرماتے ہیں ایک نے ہمارے دور میں دعویٰ کر دیا، جی حضور کے آمنے سامنے میری ملاقات ہوتی ہے۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ حضور اور امتی کے درمیان 2,45,000 کم و بیش مقامات ہیں، ان میں سے تو 1 درجن کے نام بتا، وہ کون کون سے مقام ہیں؟ اب اس کا جو پردہ تھا نا وہ چاک ہو گیا، وہ بیوقوف ویسے ہی یہ دعویٰ کر رہا تھا۔ اب جن کو ان مقامات میں سے 1 درجن کے ناموں سے ہی واقف نہ ہو، وہ کہ میں براہ راست حضور سے ملاقات کرتا ہوں، وہ ملاقات پھر کسی اور سے کرتا ہے، حضور سے ملاقات حاصل نہیں ہوگی۔ اس کے لیے تو محنت کی ضرورت ہے، اندر کی طہارت اور پاکیزگی کی ضرورت ہے۔ جو نماز چھوڑنے والا ہو وہ تو جا ہی نہیں سکتا، نماز چھوڑنا تو سب سے پہلی رکاوٹ ہے اس میں۔ تو سیاہ دل والا تو ادھر پہنچ ہی نہیں سکتا، اس کو ان مقامات جو 2 لاکھ 2.5 لاکھ کے لگ بھگ ہیں، ان کو محنت کرتے کرتے عبور کرنا پڑے گا۔ جب یہ پوڑیاں وہ عبور کر جائے گا، بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری اس کی ہو جائے گی روحانیت کے اندر۔ تو یہ مقام والے ہیں، اس مقام والے بھی ہیں۔ ان میں سے ایک حضرت سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور آپ کو تو علی سبیل الکمال یہ مقام حاصل ہے۔ ممبر پہ تشریف فرما تھے، بغداد کی مسجد جامع مسجد، اس کے ممبر پہ تشریف فرما تھے، اور حضور علیہ السلام عالم بیداری میں سامنے تشریف لائے۔ اور یہ ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ کا واقعہ ہے۔ ابتدا کے اندر تو آپ کوئی گفتگو نہیں فرماتے تھے، کوئی واعظ و نصیحت نہیں فرماتے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا بیٹا تم ایسے کرو، تم واعظ و نصیحت شروع کرو۔ عرض کیجیے میں تو اجمی ہوں، عربی زبان میری نہیں ہے، میں اجمی ہوں، تو عربی زبان والے یہاں بڑے بڑے فصیح و بلیغ رہتے ہیں، میں ان کے سامنے کیا بولوں گا؟ فرمایا عبد القادر اب تم نے بولنا ہے، تم ایسے کرو اپنا منہ کھول دو۔ تو حضور نے اپنا لعاب مبارک 7 مرتبہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ مبارک میں ڈال دیا۔ جب 7 مرتبہ ڈالا نا، پھر اندر وہ علوم و معارف پھوٹے، وہ علوم اللہ نے وہ دروازے کھولے حضور علیہ السلام کے لعاب کی برکت سے۔ ہاں جی، جب تک وہ نہ تقسیم کریں اور نہ دیں تو پھر مل نہیں سکتا۔ تو بس پھر کیا ہوا، 6 مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، 7 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو پھر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، اللہ رب العزت نے میرے اوپر جو علم لدنی کے دروازے کھولے ہیں نا، وہ سینکڑوں دروازے ہیں، اور ہر دروازہ اتنا بڑا ہے جیسے زمین و آسمان کی مسافت ہے۔ ایک دروازہ علم کا، علم لدنی کا اتنا بڑا ہے، تو میرے اوپر سینکڑوں اللہ نے کھولے تھے۔ اور یہ کھلے کیسے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عالم بیداری میں یا خواب میں توجہات ہوئیں، اور لعاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 7 مرتبہ جب آیا تو پھر کئی سینکڑوں دروازے علم باطن کے لدنی کے الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ پر کھلے، اور جب کھلے تو پھر ممبر کے بغداد کے ممبر پہ تشریف فرما ہو کر جب بولتے تو وہ آپ کی زبان بولتی نہیں تھی، زبان عبد القادر کی ہوتی تھی، لیکن جو پوری پاور طاقت تھی پیچھے وہ لعاب والوں کی تھی۔
اس لیے اس کو جو ہے وہ رجال الغیب بھی سنتے آ کر، اولیاء بھی سنتے، نوقبا بھی سنتے، نوجبا بھی سنتے، اتقیاء بھی سنتے، علماء بھی سنتے، فقہا بھی سنتے، محدثین بھی سنتے، عام بھی سنتے، خاص بھی سنتے۔ پھر عالم یہ ہوتا تھا 70 ہزار کا مجمع بھی ہو جاتا تھا بیک وقت، بغیر سپیکر کے آپ کی گفتگو کی آواز جس طرح آپ کے قرب میں بیٹھنے والا سنتا، آخر میں بیٹھنے والا بھی اسی طرح سنتا تھا۔ یہ کمال معجزہ کی صورت میں حضور علیہ السلام کو حاصل تھا۔ پھر آپ کے فیض لعاب سے یہ اللہ رب العزت نے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی عطا فرمایا، اور اولیاء کو بھی عطا ہوتا ہے، دور و نزدیک سے وہ سن بھی لیتے ہیں، سنوا بھی لیتے ہیں۔ اس میدان میں آپ کو اعلیٰ درجہ اللہ رب العزت نے عطا فرمایا۔ نبی کریم، میں عرض یہ کر رہا تھا، درود پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ امتیوں کے درجے بلند ہوتے ہیں۔ وہ کروڑ درجے اللہ سے بلند کروا لیں اللہ کرنے کے لیے، کروڑ درود پڑھ لیں 10 کروڑ درجے، 10 کروڑ درود پڑھ لیں 1 ارب درجے اللہ بلند کر دے گا۔ 1 ارب درود ہے تو 10 ارب ہے، وہ 10 ارب پڑھے تو 1 خرب بن جائے گا، وہ 1 خرب درود پڑھ لے تو 10 خرب، یعنی جتنا درود بڑھتا چلا جائے گا امتی کے درجے اتنے۔ تو آپ یہ بتائیں، جس کی امت کے درجے اتنے بلند، درود کے طفیل برکت سے اللہ بلند کرنے کے لیے تیار ہے، اس نبی کے اپنے درجے جو اللہ بلند کر چکا کتنی بلندی ہوگی، اور وہ درجے کتنے ہوں گے؟ وَرَفَعَ بَعْدَهُمْ دَرَجَاتٍ، جس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کی بلندی کا دعویٰ اللہ اس آیت میں فرما رہا ہے۔ ہم کیسے بھی امتی لاکھوں کروڑوں اربوں درود پڑھنے والے ہیں، اور کب سے پڑھ رہے ہیں اور کب سے تک یہ پڑھا جائے گا، تو تمام کے درجے بلند ہو رہے ہیں۔ ادھر اب ہم جب درود پڑھتے ہیں نا، تو ہمارے درود سے حضور کا درجہ بلند نہیں ہوتا، ہمارا اپنا ہی ہوتا ہے، یعنی درود میں فائدہ ہمیں ہی ہوتا ہے، ہم حضور کو کوئی فائدہ نہیں دے رہے، فائدہ سارا ہمارا ہے۔ کیا ہے؟ گناہ معاف ہوتے گئے، درجے بلند ہو گئے، رحمتیں اترتی گئیں۔ تو جس نبی پر درود پڑھنے سے امت کے اتنے درجے بلند ہوتے ہیں، اس نبی کے اپنے درجات کی بلندی کا کیا عالم ہوگا؟ پھر وہ نبی اپنے اوپر خود درود نہیں پڑھ رہا، اللہ بھی پڑھ رہا ہے، سارے فرشتے بھی پڑھ رہے ہیں۔ اور اللہ کب سے پڑھ رہا ہے؟ جب سے اپنے حبیب کے نور کو اور آپ کی روح مبارک کو اور آپ کی حقیقت کو پیدا فرمایا، اس وقت سے پڑھ رہا ہے۔ کب تک پڑھے گا؟ پتہ نہیں کب تک پڑھے گا، یہ سلسلہ جاری ہے۔ تو ہر لمحہ جب سلسلہ جاری، تو حضور کے درجات کی بلندی کا سلسلہ بھی ہر وقت جاری ہے۔ جب جاری ہے تو پھر اللہ کو یہ علم ہے، باقی کسی کو نہیں ہے کہ کتنے بلند ہو چکے ہیں۔ کہیں فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میں نے تو اپنے حبیب کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اس بلندی کی ایک تفسیر جو حدیث کی صورت میں خود حضور علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے میرے ذکر کو وہاں رکھا جہاں اپنا ذکر رکھا۔ عرش پر اپنا ذکر رکھا تو میرا ذکر وہاں رکھا، جنت میں اپنا ذکر رکھا تو میرا ذکر ساتھ رکھا۔ ابراہیم ہو، نوح علیہ السلام ہو، یہ تمام انبیاء کے ادوار میں اللہ نے اپنا ذکر جاری رکھا تو میرا ذکر بھی ساتھ جاری رکھوایا۔ پھر میں آ گیا، میرا ذکر جاری ہے، پھر میرے بعد یہ ذکر اسی طرح جاری رہے گا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ایک معنی یہ ہے کہ جہاں جہاں اللہ کا ذکر، وہیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ذکر۔ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جن عظمتوں سے نوازا ہے، حقیقت میں یہ پتہ قیامت کے دن چلے گا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس، ابو سعید خدری اور دیگر اصحاب رسول ان احادیث کو بیان کرتے ہیں۔ امام ترمذی نے، امام دارمی نے اور دیگر محدثین نے ان احادیث کو روایت کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخروی فضائل بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، انا اولہم خروجا، قبر سے سب سے پہلے میں باہر تشریف لاؤں گا، باقی سارے بعد میں۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا 70,000 فرشتے میری قبر کے ارد گرد کھڑے ہوں گے استقبال کے لیے، باقی کسی کے لیے نہیں، حضور کے لیے کھڑے ہوں گے۔ پھر ارشاد فرمایا
وَأَنَا قَائِدُهُمْ اِذَا وَفَدُوا، قبروں سے سارے پھر نکلیں گے، آدم بھی، نوح بھی، ابراہیم بھی، خلیل بھی، ان کی امتیں بھی، انبیاء رسول سارے ان کی امتیں، میری امت سارے نکل آئیں گے۔ جب یہ جماعت بن جائیں گے نا، وفد کہتے ہیں جماعت کو، اذا وفدوا، جب سارے وفد بن جائیں گے، چلیں بھئی، لیکن وہ کہیں گے ہمارا قائد کون ہوگا؟ قائد کے بغیر تو چل ہی نہیں سکتی قوم۔ تو فرمایا ان سب کی، انبیاء کی قیادت کرنے والا بھی میں ہوں گا اور ان کی امتوں کی قیادت کرنے والا بھی میں ہوں گا۔ اس وقت ہر امت کو پتہ چلے گا، اور اس امت کو بھی پتہ چلے گا، جھوٹوں کو بھی پتہ چلے گا، دجالوں کو بھی پتہ چلے گا، ماننے والوں کو بھی پتہ چلے گا، نہ ماننے والوں کو بھی پتہ چل جائے گا کہ جن کے متعلق ہم یہ تو میں اور کیوں کیا کہتے تھے، بک بک کرتے تھے، ان کی عظمت شان یہ ہے کہ موسیٰ پیچھے ہے وہ آگے ہیں، ابراہیم پیچھے ہے وہ آگے ہیں، اور روح اللہ کلمت اللہ پیچھے، انبیاء سارے پیچھے، رسول سارے پیچھے، سب پیچھے ہیں۔ آج قیادت کرنے والے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہیں۔ فرمایا اس پر مجھے فخر نہیں ہے۔ پھر فرمایا وَأَنَا مُبَشِّرُهُمْ اِذَا آئِسُوا، میدان محشر میں جب سارے ہی مایوس ہو جائیں گے، اب ہر ایک یہ جان لے گا ہمارا اب چھٹکارا نہیں ہو سکتا، اللہ کا جلال، اللہ کی پکڑ اور اللہ کا غضب آج عروج پر ہے، لہذا اللہ کے سامنے نہ تو بات کر سکتے ہیں ہم، اور نہ ہی اللہ کے جلال اور اللہ کے غضب سے ہم چھوٹ سکتے ہیں، مایوس ہو جائیں گے سارے۔ فرمایا انا مبشرہم، خوشخبری پھر ان سب کو میں سناؤں گا، مایوسیاں سب کی دور میں کروں گا، لیکن مجھے اس پہ کوئی فخر نہیں ہے۔ فرمایا وَأَنَا خَطِيبُهُمْ اِذَا أَنصَتُوا، سارے جب چپ ہو جائیں گے، کوئی بھی بولنے کے لیے تیار نہیں ہوگا اللہ کی بارگاہ میں کہ بول کر کوئی بات کریں اللہ سے، اور معاملات آگے چلنا شروع ہوں، جو محشر میں اللہ معاملات چلانا چاہتا ہے، حساب ہے، کتاب ہے، جنتیوں کو جنت میں ڈالنا، جہنمیوں کو جہنم میں ڈالنا، سارے کھڑے ہیں اور کوئی معاملہ بھی شروع نہیں ہو رہا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن جرأت کوئی بھی نہیں کرے گا اللہ سے بات کرنے کی، چپ، آدم چپ، خلیل اللہ خاموش چپ، کچھ کوشش کریں گے، یہ آدم آپ اللہ کے ہمارے والد ہیں، آپ تو والد ہی تو بات کرتا ہے، آپ ہمارے والد ہیں، ہم آپ کی ساری اولاد ہیں، اللہ سے بات کریں۔ آپ نہیں ہم بات نہیں کر سکتے بھائی، ٹھیک ہے میں اللہ کا نبی بھی ہوں اور آدم بھی ہوں، اللہ نے مجھے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، لیکن میری ہمت نہیں ہے اللہ سے بات کرنے کی، سارے نبی یہی بات کریں گے۔ حضور نے فرمایا جب چپ ہوں گے نا، اللہ سے کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہوگا، اس وقت انا خطیبہم، اللہ سے ان کے لیے بات کرنے والا میں ہوں گا۔ اب کہیں گے چلو اب بات بننے والی ہے، بات کرنے والا کر رہا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الکرامۃ والمفاتیح یومئذ بیدی، قیامت کے دن ہر عزت میرے ہاتھ میں اللہ رکھ دے گا۔ عزتیں کس کے ہاتھ میں ہوں گی؟ حضور کے ہاتھ میں۔ والمفاتیح، ساری چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی۔ اب وہ جنت کی چابیاں ہوں یا اللہ کے خزانوں کی چابیاں ہوں، اللہ کس کو دے دے گا؟ کس کے قبضے میں ہوگا؟ کس کے کنٹرول میں؟ کس کے اختیار میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی نبی نہیں ہے، رسول نہیں ہے، بالکل ہیں، لیکن ہر عزت حضور کے ہاتھ میں اور حضور کے قبضہ میں ہوگی، اور ہر چابی اللہ کے خزانے کی اور جنت کی ہر چابی حضور علیہ السلام کے ہاتھ میں اللہ رکھ دے گا۔ یہی تو اللہ سمجھانا چاہتا ہے، دنیا میں بھی تقسیم میرے حبیب کے ہاتھ میں ہے، آخرت میں جو عزت جس کو ملنی ہے وہ بھی میرے حبیب کے ہاتھ میں ہے، جس کو عزت ملے گی یہیں سے ملے گی۔ امام محمد رضا نے وہ جو سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، اس میں ایک شعر ہے آپ نے وہ لکھا ہے، وہ اس سے بڑا جوڑ کرتا ہے کیا کہ دینے کو منہ چاہیے، وہ کیسے شعر ہے؟ کون دیتا ہے دینے کو؟ دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، یہاں دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی یہی کہ ساری عزتیں حضور کے ہاتھ میں، حضور کے قبضہ میں، ساری چابیاں بھی حضور کے قبضہ میں۔ تو دیکھنے والے دیکھیں گے بھی عزتیں اس ہاتھ میں ہیں، چابیاں اس ہاتھ میں ہیں، تو مطلب ہے پھر تقسیم بھی یہی کرے گا، قاسم یہی ہے اللہ کی نعمتوں کا، فقط قاسم نہیں، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا
تیرا۔ دنیا کے جو محبوب محب ہوتے ہیں، وہ جو محب ہوتا ہے وہ اپنے محبوب کے لیے اپنی چیزیں سامنے کر دیتے ہیں، جی جیسے مرضی آیا آپ اس کو استعمال کریں۔ تو وہ حقیقی محب ہے، حضور حقیقی اللہ کے محبوب ہیں، آپ جیسا کوئی ہے نہیں۔ اس لیے چابیاں بھی حضور کے ہاتھ میں، عزتیں بھی حضور کے ہاتھ میں۔ حضور نے پہلے ہی بتا دیا، جو عزت ملنی ہے نا میری وفاداری سے ملنی ہے، جو عظمت ملنی ہے نا وہ میری وجہ سے ہی ملنی ہے، اور اللہ میری وجہ سے ہی دے گا۔ جو ادھر کا وفادار ہوا تو عزتیں بھی اسی کے لیے ہیں، درجے بھی اسی کے لیے ہیں، مقامات بھی اسی کے لیے ہیں، دنیا اور آخرت کی عزت اور کامیابی اسی کے لیے ہے۔ جو ادھر سے پھرا وہ در بدر پھرے گا، اور ذلت تو مل سکتی ہے، عزت نہیں مل سکتی۔ ادھر قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جس سے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے، ذلت دیتا ہے۔ تو باری تعالیٰ تو عزت کیسے دیتا ہے اور تو ذلت کیسے دیتا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے میرے حبیب کے فرامین سن کر اس کے مطابق اپنا ذہن عقیدہ بنا لو، میں عزت کس کو دیتا ہوں اور ذلیل کس کو کرتا ہوں۔ میں نے عزتیں اور کرامتیں اپنے حبیب کے ہاتھ میں دے دی ہیں، انما انا قاسم واللہ یؤتی، اپنے حبیب کی زبان سے اعلان کروا دیا ہے، عطا میں کرتا ہوں، تقسیم میرے حبیب کرتے ہیں۔ قیامت کے دن بھی یہی ہوگا، عطا اللہ کی طرف سے ہوگی، شفاعت کے کوٹوں کی تقسیم بھی حضور کے ہاتھ سے ہوگی، جنت کے چابیاں وہ بھی حضور کے ہاتھ سے ہی آگے تقسیم ہوں گی۔ آخرت کی ہر عزت حضور کے ہاتھ میں رکھ کر اللہ حضور سے تقسیم کروائے گا۔ اللہ نے اپنی حبیب کی زبان سے ہمیں بتلوا دیا، بتا دیا، یہ پیغام ہم تک پہنچا دیا۔ دیتا تو میں ہوں، عزت بھی میں دیتا ہوں، عظمت بھی میں دیتا ہوں، مقام و مرتبہ اور شانیں بھی میں دیتا ہوں، لیکن دیتا کیسے ہوں؟ براہ راست اپنے حبیب کو دیتا ہوں۔ آگے کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا وہ تقسیم میں اپنے حبیب سے کرواتا ہوں۔ تو آپ قاسم دنیا بھی ہیں، زندہ باد زندہ باد زندہ آج ہی لے ان کی پناہ، کیونکہ پناہیں بھی وہی تقسیم فرماتے ہیں۔ آج ہی مدد مانگ ان سے، موقع اب ہے مانگنے کا۔ قیامت کے دن مانگنے سے نہیں چاہت سے ملے گا، پھر مانگنے سے نہیں ملے گا قیامت کے دن۔ قیامت کے دن وہ جس کو چاہیں گے عزت سے نواز دیں گے، جس کی چاہیں گے شفاعت فرما دیں گے، اور جس کی شفاعت نہیں فرمائیں گے اللہ بھی نہیں چھوڑے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب دیکھیں سارے نبی بعد میں بھیجے، حضور کی ختم نبوت کا عرش پہ اعلان اللہ نے پہلے کر دیا، آدم کو پہلے سمجھا دیا، نبیوں کو پہلے سمجھا دیا یہ ہے آخری، اس کے بعد کوئی نہیں ہے۔ اچھا پھر قیامت کا دن ہوگا، اب پھر کیا ہوگا؟ حدیث شفاعت اور حضور کی ختم نبوت کا بیان وہ یوں ہے، اب سارے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے، یہ نہیں کہیں گے اللہ سے رابطہ کرو، خالق وہ ہے، کوئی ہم خالق تھوڑے ہیں، مالک وہ ہے ہم مالک تھوڑے ہیں، تم اس کی مخلوق ہو، میں تو باپ ہوں، بنایا تو اس نے ہے، تمہارا خالق بھی وہ، میرا خالق بھی وہ، یہ خالق سے رابطہ کرو۔ نہیں، آدم بھی اللہ سے رابطے کی بات نہیں کریں گے، وہ اگلے نبی سے رابطہ کروائیں گے۔ اچھا جی، وہ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، تعریفیں کریں گے، آپ کی یہ شان ہے، آپ کی یہ شان ہے، آپ کی، وہ فرمائیں گے نہیں یہ بڑا مشکل معاملہ ہے، ہم سے حل نہیں ہوتا، آپ ایسے کریں تم ابراہیم کے پاس جاؤ، ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں، وہ پہلے تعریف کریں گے سارے ابراہیم علیہ السلام کی، آپ پر اللہ نے آگ کو بردم و سلامہ فرما دیا تھا،
اللہ رب العزت نے آپ کو اپنا خلیل بنایا، ملکوت السماوات والارض ایک ہی لمحہ میں اللہ نے سارے دکھا دیے، اوپر والی بادشاہی بھی وَكَذَلِكَ نُورِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ یہ حضرت ابراہیم کی معراج ہے جو قرآن میں اللہ نے بیان فرمائی ہے پارہ نمبر 7 کے اندر، کہ ہم نے ابراہیم کو اوپر والی بادشاہی بھی اور نیچے والی بادشاہی بھی، سماوات و ارض کی بادشاہی ایک ہی لمحہ کے اندر ساری دکھا دی۔ ابراہیم نے ایک ہی جگہ پہ کھڑے ہو کر اللہ کی پوری جو بادشاہی تھی دیکھ لی۔ اپنے حبیب کو دکھانے کا انداز اور ہے، اپنے خلیل کو دکھانے کا انداز اور ہے۔ خلیل کو زمین پہ کھڑا کر کے دکھاتا ہے، حبیب کو عرش بھی نیچے، لو بھی نیچے، قلم بھی نیچے، کرسی بھی نیچے، پھر انبیاء جو آسمانوں پہ تشریف فرمائیے سارے نبی نیچے، ان کی امتیں نیچے، سب کچھ نیچے، حضور اوپر۔ اب فرماتے ہیں کہ اب میں اپنے حبیب سے بات کرتا ہوں اور میرے حبیب مجھ سے بات کرتا ہے۔ تو اللہ کا جیسے انداز خطاب اپنے حبیب کے لیے اور باقی نبیوں کے لیے الگ، اللہ رب العزت کا انداز محبت اپنے نبی کے لیے الگ، اوروں کے لیے الگ، اللہ کا انداز کلام اپنے حبیب کے لیے اور دوسروں کے لیے الگ، اللہ کا انداز معراج عطا فرمانا خلیل کے لیے اور طریقے سے ہے، حبیب کے لیے اور طریقے سے ہے۔ تو یہ چلتے چلتے جب معاملہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچے گا نا جی، عیسیٰ علیہ السلام یہ نہیں فرمائیں گے تم ایسے کرو کہ اللہ سے رابطہ کرو، نہیں، وہ فرمائیں گے، یہ نہیں فرمائیں میرے بعد والے، وہ یہ کہیں گے تم سیدنا محمد الرسول اللہ کی طرف جاؤ، اس کام کے لیے وہ ہیں۔ اچھا جی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں گے نا، آئیں گے ساری امتیں جمع ہو کر، سارے انسان، ماننے والے بھی نہ ماننے والے بھی، کافرین مشرکین، سارے کے سارے جب پہنچیں گے، حضور فرمائیں گے آنا لہا۔ اس جملے میں حضور نے اعلان ختم نبوت بھی فرما دیا کہ جب میدان محشر ہوگا نا، چونکہ میرے بعد کوئی ہے ہی نہیں، تو پھر حضور یہ نہیں فرمائیں گے وہ میرے بعد جو آئے تھے نا ادھر جاؤ بھائی، کیونکہ پہلے والوں نے بعد والے کی طرف بھیجا ہے، تو میرے بعد فلاں فلاں تھا لہذا تم ادھر جاؤ، چونکہ آپ کے بعد کوئی نہیں، اس لیے حضور نے کسی کے بعد بھیجنے، کوئی ہو تو آپ بھیجیں، اس لیے یہاں پر معاملہ بند ہو جائے گا۔ اب فرمائیں گے میں اسی کام کے لیے ہوں، آپ اللہ سے اب رابطہ کریں گے، اب اللہ سے کلام کریں گے۔ اب کلام کیسے کریں گے؟ کلام کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے؟ 1 ہفتے کا پورا سجدہ کریں گے، 4 منٹوں والا سجدہ نہیں، 24 گھنٹوں والا سجدہ نہیں، 1 ہفتے کا پورا حضور نے پہلا سجدہ فرمانا ہے۔ جب سجدہ فرمائیں گے نا، اب اللہ خود بولنا شروع کر دے گا اپنے حبیب سے، باقی کسی سے تو بولنے کے لیے اللہ تیار نہیں ہوگا، جلال میں ہوگا، لیکن اپنے حبیب کے لیے جمال میں ہوگا، اور اللہ خود فرمائے گا ارفع رأسک، میرے حبیب سر اٹھا لو، کل تم بولو میں سنتا ہوں، سل مانگو عطا کرتا ہوں، وشفا کرو شفاعت میں قبول کرتا ہوں۔ حضور دیکھیں گے اللہ تو خود ہی میرے ساتھ بولنا شروع کر دیا، کسی اور سے بول نہیں رہا، اللہ میرے سے خود بولنا شروع فرما دیا ہے۔ حضور پھر دوسرے سجدے میں جائیں گے، پھر دوسرا سجدہ 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور اس میں حضور نے بتا دیا اللہ کو جب منانا ہو تو کام سجدوں سے چلتا ہے۔ کیسے کام چلتا ہے؟ جو سجدوں کی طرف نہیں آتا نا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ اگر ناراضگی کو رضا میں بدلوانا ہو، اللہ کے غضب سے بچنا ہو، اللہ سے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں بھی صلح کرنی ہو، اور اللہ کی بارگاہ سے کچھ لینا ہو، تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ یہ جبین اس کی بارگاہ میں جھکانی ہوگی، سجدے میں تم جاؤ دل سے، اوپر اوپر سے نہیں۔ اللہ رب العزت دیکھے گا میرا بندہ مجھے جھکا ہوا ہے، جھکا دیا اس نے میرے سامنے اپنا سب کچھ، تو پھر اللہ رب العزت بھی اپنی عطا کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام دوسرا سجدہ 1 ہفتے کے برابر فرمائیں گے، پھر اللہ فرمائے گا میرے حبیب سر اٹھا لو، بولو تو صحیح میں سننے کے لیے تیار ہوں، تم مانگو میں دینے کے لیے تیار ہوں، آپ شفاعت کرو میں تو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضور خوشی کے عالم میں پھر تیسرا سجدہ کریں گے، وہ بھی 1 ہفتے کا ہوگا۔ پھر اللہ فرمائے گا میرے حبیب سر اٹھاؤ، بولو کرو شفاعت، مانگو میں عطا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ایسے تو نہیں فرمایا گیا، یہ پہلے قرآن میں اللہ نے فرما دیا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ، تیرا رب تجھے اتنا عطا کرے گا قیامت کے دن، اتنا عطا کرے گا کہ تو خود کہے گا میرے